صحیح. زاہد صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کل کی پچ کس کے لیے فیوریبل ہے, بیٹنگ کے لیے, بالنگ کے لیے؟ دیکھیں ابھی تک جو جیسی کنڈیشنز ہیں جس لئے پچھلے میچز ہیں اس میں چیز کرنا ہی بہتر دکھائی دیتا ہے, لیکن کل جو سری لنکا کی بیٹنگ تھی پاکستان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ 202 رنز پہلی دفعہ بنے اس ایشیا کپ میں, کم سکور نہیں تھا جہاں پہ ہائیسٹ سکور تھا, اور سری لنکا نے خاص طور پر پیتھم نسانکا نے جس قسم کی اننگز کھیلی, اور سری لنکا تو کہنا چاہیے کہ جیت کے بالکل قریب تھا. اگر دوسری شناکا اس پہ آخری رنز تیز لے لیتے, آخری گیند پہ ان کو 3 رنز چاہیے تھے تو بات وہاں تک پہنچنی نہیں تھی, لیکن کیونکہ ماضی میں جتنے ریکارڈز ہیں اگر ان کے سامنے رکھیں تو انڈین ٹیم کا شاید ٹیمپرامنٹ بہت اچھا ہے یا نفسیاتی طور پر بڑے مضبوط پلیئر ہیں, کیونکہ بال آؤٹ ہو یا سپر اوور ہو اس میں انڈیا ہارتا نہیں ہے. تو ایک جیتا ہوا میچ سری لنکا سے گیا, لیکن سری لنکا نے ایک تو ویک اپ کال انڈیا کو دے دی, ایک میرا خیال ہے پاکستانی ٹیم کو بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ دے دیا کہ اگر ٹاس ہار جائیں یا چیز کرنا پڑے یا پہلے بیٹنگ کرنی پڑے تو انڈیا کی اس چیز کو سامنے رکھیں. ابھیشیک شرما جس کا بار بار بڑا ذکر ہو رہا ہے, ظاہر ہے ابھیشیک شرما یہاں سے نکلے ہیں, وہ ان کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ یووراج سنگھ کی اکیڈمی سے نکلے ہیں, پارٹی بوائے ہوتے تھے, ٹیمپرامنٹ بہت زیادہ تھا. پھر جس آئی پی ایل کی جس ٹیم سے کھیلتے ہیں وہاں پہ میکسویل جیسے وہ آپ کو پتہ ہے فیئرلیس کرکٹ کھیلتے ہیں. پیٹ کامنز جو ہے اس ٹیم کے کیپٹن تھے, ٹریوس ہیڈ کے ساتھ یہ آئی پی ایل میں اوپننگ کرتے تھے, تو ساری چیزیں ان کے لیے سازگار آتی گئیں اور سیکھنے کے لیے ان کے لیے بہت کچھ ملا. لیکن ہر بیٹسمین کہیں نہ کہیں غلطی تو کرتا ہے, اور ظاہر ہے نہ صرف یہ نہیں ہے, سری لنکا میں دیکھیں تلک ورما بہت اچھا بعد میں کھیلے ہیں اور ان کی بیٹنگ لائن بظاہر تو لمبی بیٹنگ لائن ہے, لیکن جب پریشر آتا ہے, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کا پریشر بالکل ایک الگ پریشر ہوتا ہے, باقی ٹیموں کا اتنا پریشر نہیں ہوتا. ایک میننگ لیس میچ تھا کل جس کو لنکا نے انتہائی دلچسپ بنا دیا, اور آپ کو یاد ہوگا جے سوریا نے اینڈ پہ جب بات کی تو بات ہی یہاں سے شروع کی, حالانکہ وہ ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے ٹورنامنٹ سے. انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی ٹورنامنٹ کا فائنل کھیل رہے ہیں, تو ایک انٹرسٹنگ میچ کی ہم کل بھی توقع کرتے ہیں. آیا صاحب, آلدو آپ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی کل آپ کو جیتا دکھائی دیتا ہے, لیکن اگر ہم بات کریں بیٹنگ یا بالنگ کی تو پاکستان کے حصے میں اگر بیٹنگ پہلے آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے, اور اگر بالنگ آتی ہے تو کتنے سکور تک انڈیا کو روکنا چاہیے؟ اچھا یہ تو ظاہر ہے یہ کوئی کتابی بات ہو جاتی ہے نا کہ اتنا سکور. مجھے یاد ہے ویسٹ انڈیز کی جب ٹاپ ٹیم تھی اس کے کلائیو لائڈ کپتان ہوا کرتے تھے, تو اینڈی رابرٹس سے کسی نے پوچھا کہ کتنا ایک ٹارگٹ کافی ہوتا ہے جتنا بیٹسمین دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ جو ٹارگٹ دے دیں اس میں ہم نے مخالف ٹیم کو آؤٹ کرنا ہوتا ہے, تو یہ اپروچ ہونی چاہیے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کو ٹاس ہار جانا چاہیے. ٹاس جیت کے ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کریں, بیٹنگ کریں, چیز کریں. ٹاس ہار کے کم از کم یہ تو ہو جاتا ہے کہ اگلی ٹیم پہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس میں ہم ہمیشہ بہتر پرفارم کر جاتے ہیں. میں محمد آصف کو دیکھ رہا تھا, جادوگر بالر ہوا کرتے تھے, اپنی غلطیوں سے وہ باہر ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے غلطیاں دیکھ لی ہیں ابھیشیک شرما کی, اس کو آف سٹمپ پہ رکھ کے ذرا تھوڑا سا باہر گیند کرو, یہ سکور نہیں کر سکے گا. اور ابھیشیک جیسا پلیئر اگر کوئی 2-3 ڈاٹ بال بھی چلی جائے نا تو فرسٹریشن میں پھر ایسا شاٹ کھیلتا ہے کہ اس کے آؤٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ کل شاہین شاہ افریدی اس کو پہلے اوور میں آؤٹ کرے گا. صحیح. آیا صاحب آپ تو ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ کل پاکستان سرپرائز دے سکتا ہے, اسی پر ایکسپرٹ کی رائے لیں گے لیکن اس بریک کے بعد.